علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آئے اور پھر سیالکوٹ کو ہی مسکن بنا لیا۔ علامہ اقبال کے والد جناب شیخ نور محمد صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھے، لیکن بہت سمجھدار اور نیک آدمی تھے۔ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے جو علامہ محمد اقبال کے مشہور استاذ ہیں جن کا نام شمس العلماء میر حسن سیالکوٹی ہے، وہ ان کے والد کو کہتے تھے کہ یہ ایک فلسفی ہیں، اور ان پڑھ فلسفی ان کو کہا جاتا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے علاقے کے اندر ہی BA کیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی ڈاکٹر آرنلڈ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا اسلامی تہذیب کے اوپر بہت زبردست مطالعہ تھا، اور علامہ اقبال اپنی ابتدائی زندگی میں ان کے اس علم سے بڑے متاثر ہوئے، اور وہیں سے پھر علامہ محمد اقبال نے مزید تعلیم حاصل کی اور فکر اور فلسفے کی طرف آئے۔ 1905 میں آپ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے کیمبرج میں داخلہ لے لیا۔ علامہ محمد اقبال بچپن سے ہی، کم عمری سے ہی شاعری کا شوق رکھتے تھے، اور 1890 کی بات ہے جب علامہ محمد اقبال نے ایک طرحی مشاعرے میں شرکت کی، اور وہاں پہ آپ نے ایک اپنا شعر سنایا جس کو سن کے بڑے بڑے قادر الکلام شعراء حیران ہو گئے۔ علامہ اقبال کا شعر تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ شعر علامہ اقبال نے وہاں پہ اس مشاعرے میں 1890 عیسوی میں کم عمری میں سنایا، اور اس کو سن کے بہت بڑے بڑے شعراء چونک گئے تھے۔ بہرحال علامہ محمد اقبال جب کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، اور پھر میونخ کی یونیورسٹیوں سے فلسفے میں اعلیٰ ڈگری آپ نے حاصل کی، اور پھر آپ نے PhD کی، اور آپ کی جو PhD کا موضوع تھا وہ تھا ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء۔ یہ PhD کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاس کر لیا۔ یہاں سے لندن سے اور یورپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال واپس آئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وکالت کی پریکٹس بھی کرنا شروع کر دی، یعنی پروفیسر بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں وکالت کی پریکٹس بھی شروع کر دی۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد علامہ اقبال نے ساتھ میں شاعری بھی، چونکہ وہ شاعر بھی تھے اور مختلف بڑے بڑے جلسوں میں عالم اسلام کی طرف سے وہ شرکت کرتے تھے اور اس میں شاعری پیش کرتے تھے، تو علامہ اقبال نے کچھ ہی عرصے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں سے جو فلسفے کے استاذ تھے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ علی بخش جو علامہ اقبال کے بہت چہیتے خادم تھے، انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ تو علامہ اقبال نے ان کو ایک تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ علی بخش پہنچاؤں۔ اسی طرح علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں جاوید اقبال صاحب، ان کی مشہور کتاب جو علامہ اقبال کی زندگی خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال اس کو جب وہ تلاوت سنتے تھے تو اس وقت میں اپنے صاحبزادے جاوید اقبال کو بھی بلا لیا کرتے تھے، اور جاوید اقبال کی عمر اس وقت میں 10 سے 12-13 سال کی تھی، کیونکہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے کہ مسدس حالی جو ایک بڑی مشہور عالم اسلام کی تاریخ ہے اس میں، اور مسلمانوں کی ولولہ انگیز جو کارروائیاں ہیں، جو ماضی رہا ہے، اس کے اوپر بڑی زبردست وہ کتاب لکھی گئی ہے مسدس حالی۔ تو یہ شاعری علامہ اقبال پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھی کہا کہ تم بھی اس کو پڑھو۔ تو ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو سنوانے کے لیے انہوں نے مسدس حالی پڑھنا شروع کی۔ علامہ اقبال کے دوست میاں محمد شفیع بھی ساتھ موجود تھے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب میں جب ذکر آتا ہے، اس شاعری میں ذکر آتا ہے، تو ایک مشہور شعر پہ رک گئے۔ وہ شعر یہ تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو جیسے ہی علامہ اقبال نے یہ شعر سنے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، تو یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ اور علامہ اقبال کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ہماری والدہ کے انتقال کے اوپر علامہ اقبال کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا، لیکن
حضور جب بھی علامہ اقبال کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، کوئی دوسرا کرتا یا خود ان کی زبان پر آتا، اسی طرح قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تو اس وقت میں علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے اور ان کی آنکھیں امڈ آتی تھیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آخری عمر علامہ اقبال کی ہوئی تو انگریزی لباس سے علامہ اقبال کو نفرت ہو گئی تھی۔ ہمیشہ شلوار قمیض اور جو مشرقی لباس ہے اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے صاحبزادے کو بھی کہتے تھے کہ شلوار اور اچکن پہنا کرو اور انگریزی لباس نہ پہنا کرو۔ اسی طرح ان کی جو علامہ اقبال کی صاحبزادی وہ بھی بہت چھوٹی تھی، منیرہ ان کا نام تھا، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے بالوں کو 2 حصوں میں گونتی ہو تو مجھے ناپسند ہے، اس وجہ سے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تمہیں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اپنے بال گوندنے چاہیے۔ اسی طرح جب ان کو یہ پتہ چل جاتا یا کسی دن ان کو بتایا جاتا کہ آج آپ کے صاحبزادے پلنگ پر نہیں سوئے ہیں، زمین پر سوئے ہیں، تو علامہ اقبال خوشی سے نہال ہو جاتے، اور جب کوئی شخص ان کو آ کے بتاتا کہ آپ کے صاحبزادے نے آج نماز پڑھی ہے تو اس دن بے حد خوش ہوتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اور خوشی کا اظہار علامہ اقبال اپنے صاحبزادے سے کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی اسی جو سوانح ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے بڑے افسوس کے عالم میں یہ کہا کہ میں نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ پڑھنے میں گوا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مضبوط قوا اور اعضاء اور دماغی قوا دیے تھے، اگر یہ قوائے دماغ میں دینی علوم حاصل کرنے پر خرچ کر دیتا تو آج خدا اور رسول کی کوئی خدمت کر سکتا، اور جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ والد مکرم بھی دینی علوم ہی پڑھانا چاہتے تھے تو مجھے اور بھی قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اپنی آخری عمر میں ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میں نے علم دین میں رسوخ حاصل کیا ہوتا اور میری زندگی جو ہے وہ علوم نبویہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بہت سی زندگی کے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے اسی کتاب میں کہ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا کہ یورپ کے جتنے بھی فلسفی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا ظاہر ہے ڈائریکٹ جو ان کا مطالعہ تھا یا ان کی تحقیق تھی وہ اسی فلسفے کے میدان میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یورپ کے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، بیکن، ڈیکارٹ اور مل، یہ سب کے سب بہت بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے علوم سے استفادہ کیا ہے، انہی کا ترجمہ کیا ہے یا انہی کا چربہ اتارا ہے۔ ڈیکارٹ کے جو اصول ہیں وہ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے ماخوذ ہیں، اسی لیے ایک انگریز مورخ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ڈیکارٹ عربی جانتا ہوتا تو ہم ضرور یہ دعویٰ کرتے کہ ڈیکارٹ نے علمی سرکے سے کام لیا ہے اور امام غزالی کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے چوری کی ہیں۔ اسی طرح راجر بیکن تو حالانکہ یورپ اس کو مانتا ہے اور اس کو بہت بڑے سائنٹسٹ کا درجہ دیتا ہے، لیکن راجر بیکن خود ایک اسلامی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا، مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ جان اسٹیورٹ مل جو ہے یہ بھی بہت بڑا فلسفی ہے، انہوں نے منطق کی شکل اول کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں وہ تمام کے تمام اعتراضات امام فخر الدین رازی نے بھی کیے تھے، تو گویا مل کے جو اعتراضات ہیں وہ امام رازی کی تحقیق کا چربہ تھے، اور مل کی جو فلسفے کے بنیادی اصول جو اس نے گھڑے ہیں وہ حقیقت میں ایک مسلمان عالم دین شیخ ابو علی سینا کی کتاب الشفاء میں موجود ہیں اور وہاں سے نقل کردہ ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال تھے، یہ علامہ اقبال کا فلسفہ اور یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ مولانا ابوالحسن اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔